بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ جن آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، بلکہ 6 برائیاں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کی اس میں سے چھٹی بات کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں تفصیل سے بات آئی کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اور غیبت کی حقیقت کیا ہے، غیبت کا گناہ کیا ہے، اگر ہم سے غیبت ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا کام کرنی ہے، یہ سب باتیں تفصیل سے آ گئی تھی۔ آخری میں قرآن ایک بات یہ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے کی اس جملے کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نصیحتوں پر وہی عمل کرے گا۔ ان نصیحتوں پر کون سی نصیحتیں؟ کہ 6 حرام چیزیں۔ پہلی چیز ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ 6 آیتیں، اب 6 جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے پہلی چیز بتایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اب اس کی تفصیل آ گئی، مردوں کے لیے بھی منع کیا گیا، عورتوں کے لیے بھی منع کر دیا گیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، چلر نہ سمجھے۔ یہ بات آ گئی، یہ جائز نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لا یسخر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق سے بھی مذاق نہ کرے، مذاق سے بھی مذاق نہ کرے۔ ایک یاد رکھ لیں اس کو، پہلا کیا؟ مذاق نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دوسری بات قرآن نے یہ بتلائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری بات یہ بتائی کہ کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو باہر نہ ڈالیں، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو باہر نہ ڈالیں۔ اللہ نے کسی چیز کو چھپا دیا ہے تو تم اس کو باہر مت نکالو۔
یہ بھی منع. اور پھر تیسری چیز فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو آڑے ناموں سے مت بلاؤ، کسی کو آڑے ناموں سے مت بلاؤ. لیکن یہ اب بھی چلتا ہے، لوگ آڑے ناموں سے بلا رہے ہیں کہ عمل، حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. ان کی جنہیں بیان میں بولے بھائی یہ الگ بات ہے. اگر ہم یہ کہتے کہ کون کی بولے کا کی سنے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آڑے ناموں سے مت بلاؤ. پھر بھی لوگ آڑے ناموں سے بلا رہے ہیں. تہذیب اور عزت والے ناموں سے ہم نہیں پکارتے، وہ عادت پڑ گئی ہے. میں کیا کرنا، لوگ اب زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے، عادت پڑ گئی بھائی وہ نام اب کیا کرتے، وہ عادت پڑ گئی ہے. ہاں قرآن میں ہے نکو کو ہے، حدیث میں نکو کو ہے، لیکن وہ عادت پڑ گئی، وہ ہم ایسے ہی چلا رہے ہیں. تو تیسری چیز فرمایا کہ آڑے ناموں سے، برے ناموں سے مت بلاؤ. کسی کو موٹا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، لمبا چوڑا، اور اشارے جو اس کے اندر وہ بات بھی میں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں اشارہ کیا تھا، انچنا جو بول کر. اشاروں سے بھی کسی کے عیب کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا. کسی کو آڑے ناموں سے بلانا، ایک ہوتا ہے بلانا، ایک ہوتا ہے اشارے ہوتے ہیں. جیسے کوئی موٹا ہے تو اس کے لیے 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی گڈھا ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، کوئی لمبا ہے تو اس کے لیے اشارہ کرتے ہیں، کوئی کالا ہے تو اس کے لیے اشارے ہوتے. کہا کہ برے ناموں سے نہ بولا. کتنی چیزیں ہو گئی بولو. پہلی چیز کیا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. دوسرا، عیبوں کو جو چھپے ہوئے عیب ہیں، کبھی کہ کوئی گناہ ہو گیا تھا، کوئی کسی میں عیب تھا تو کہا کہ اس عیب کو ظاہر نہ کرو. اور تیسری چیز ہے آڑے ناموں سے نہ بلاؤ. اور چارہویں چیز ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، گمان سے بچنا. بچو، اللہ کہہ رہے ہیں، بچنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں. تو چوتھی چیز ہے برے گمان سے بچنا. اور پانچویں چیز ہے ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے جاسوسی مت کرو. کہا جاتا ہے اس کے پیچھے مت لگو، اس کی جاسوسی کے پیچھے خالی خیال دوڑا رہے، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، یہ کام کہیں کو ہوتا ہے، یہ کام کیسے ہو رہا ہے، اس کو کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے. اور کوئی مثال کے طور پر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے تو یہ کس سے، اس سے کیا باتیں کر رہا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ آدمی مجھے گھور کے دیکھتا رہا، مجھے دیکھ کو ہنستا ہے، کیا ہو؟ کہا کہ اس کے جاسوسی میں مت لگو. تو اللہ کو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو چھپایا، تو جاسوسی کر کے کیوں نکالتا ہے. اور چھٹی چیز فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس کی تفصیل آ گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں ان نصیحتوں پر، یہ نصیحت آئے نا، 6 نصیحت آئے، مذاق نہیں کرنا، اور عیبوں کی پیچھے نہیں پڑنا، برے ناموں سے نہیں بلانا، برا گمان نہیں کرنا، اور کسی کی جاسوسی نہیں کرنا. چھٹی چیز غیبت نہیں کرنا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نصیحتوں پر وہی عمل کرے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو. اب یہ بات ہے، یہ نصیحت سنبی کس کے؟ کسی عالم کے، کسی نبی کے، کسی صحابی کے. بندے کو اللہ خود نصیحت کر رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو. تو حضرت فرماتے ہیں ان نصیحتوں پر وہی عمل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، 6 باتیں نہیں، ابھی 60 باتیں ہے تو بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اب ہمیں خود اندازہ لگا لو یہ 6 باتیں تفصیل سے ہمیں کتنے جمعوں سے سن رہے ہیں، یہ 6 باتوں میں سے کتنے باتیں اپنی زندگی سے نکلیں. ہر آدمی اپنی کارگزاری لے بعد میں.
کیا یہاں قرآن میں اللہ بول رہے ہیں نا وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، تو اس کی تفسیر میں فرما رہے کہا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس سے یہ چیزیں ختم ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے زندگی سے یہ چیزیں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر بھی غیبت کرنے والے ہیں، یہ سن کر بھی کسی جاسوسی کرنے والے ہیں، اتنا سن کر بھی کہا کہ برا گمان میرے میں باقی ہو، اگر آپ میں باقی ہو، مذاق باقی ہو، برے ناموں سے بلانا باقی ہو، اور عیبوں کی جو چھپے ہوئے غلطیاں ہیں اس کو اٹھانے کی عادت ہو، تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر ہے تو یہ چیزیں چھوٹ جانا چاہیے۔ تو اب ہم خود اپنی کارگزاری لیں کہ ہمارے اندر سے یہ کتنی چیزیں چھوٹی ہیں، یہ 6 باتوں میں سے اب تک کتنی باتیں یا تو چھوٹی ہیں یا کم ہوئی ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے۔ کیا بولو؟ یہ 6 چیزاں میں چھوٹ جانا کا تو وہ آسان کیا بھی نہیں۔ برے عادت عموماً ہے نا جلدی چھوٹتے نہیں، تہجد پڑھنے کی جری عادت پڑھ کو چھوٹے سو ہے، قرآن پڑھنے کی عادت پڑھ کو چھوٹے سو ہے، ذکر کی عادت ہو کو چھوٹے سو ہے، خرچ کرنے کی عادت آپ کو چھوٹے سو ہے، لیکن جلدی چھوٹے سو ہے، لیکن برے کام جلدی چھوٹ جائے کہ تو کسی اور کی محنت بھی پیچھے ہے، کس کی؟ شیطان کی، کہا کہ اس کی بھی محنت ہے، تو اس واسطے نیک کام جلدی چھوٹے سکا دیکھ کو رہتے بہت جلد، 1 ہفتے 2 ہفتے میں قرآن نورانی قاعدہ لے کو بیٹھے پورا قرآن پڑھ ڈالنا بولو، 1 ہفتے میں ختم، بات ختم ہو گئی۔ تہجد پڑھے 1-2 دن وہ بھی ختم ہو سکا ہے، دیکھے سکا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اچھے کام، نیک کام، یہ سب جلدی جلدی 4 روز میں ہو گیا، وہ دل تھک گیا یا جسم تھک گیا یا من بھر گیا۔ لیکن وہ جو برے کام اگر ہوتے ہیں جس کو قرآن برا کہہ رہا ہے، کہا کہ وہ کام چھٹنا بولے تو نہیں ہوتا ہے، مشکل ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے۔ میں کسی کی طرف نہیں، میں اپنی ذات کو اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بری چیزیں ہیں، لیکن اتنا آسانی سے ہم دیکھو قرآن کی تفسیر سن کر بھی وہ چیزیں چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عادی ہو گئے۔ تو اس لیے دوستو اگر کم بھی ہوا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ کیا بولو؟ ایک آدمی کم ہو گیا، بہت غیبت ہوتی تھی اب کم ہوا ہے، بہت جاسوسی ہوتی تھی اب بہت کم ہو گیا ہے، کسی کو برے ناموں سے بلانے کی عادت پڑ گئی تھی اب وہ ذرا کم ہوئی ہے، اور مذاق کی بہت عادت تھی وہ ذرا کم ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بھی اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں ہوا تو غم اور افسوس کی بات ہے۔ ان نصیحتوں پر وہی عمل کرے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو، نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں چاہے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر اللہ کو قہار سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک بات یاد رکھ لیں، بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں مانو، کیا جی تمہارا اتنا گناہ ہوا، کیا جی تم ایسا کر دے گا، اللہ بہت بڑا ہے بھائی، پرسوں تک چھوٹا رہا اب اللہ بڑا ہو گیا، انہوں گناہ کام ہوتے ہی اللہ بڑا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا بول گو تمہیں کیا ہے لو بھائی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، صرف یہ اچھا ہے اللہ کی ذات پر امید کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، لیکن حضرت یہاں ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ قہار بھی ہیں، اللہ قہار ہے، اللہ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ بندے کو اس وقت یہ برے کام کرتے سب کو رحمان یاد نہیں آنا، کیا بولو؟ یاد رکھ لو، گناہ کے وقت کون نہیں یاد آنا؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کروڑوں کو کیسے کام کرتے بھی اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ مہربان ہے۔ یہ نہیں بولنا، گناہ ہو گیا، ہو جانے کے بعد نا امیدی نہیں، اس وقت یہ بولو کہ اللہ میں پاپا کو اللہ میرے معاف کرے گا، میرا اللہ بہت بڑا ہے، یہ ٹیمپو بولو۔ گناہ کرتے بھی اللہ ہے نا بہت بڑے رحیم ہے، میں کیا کرے تھے بھی انہوں کو چپ رہتے، یہ دھوکہ ہے۔ بلکہ یہاں حضرت فرماتے ہیں خدا کے قہار ہونے کو بھی یاد کرو، اللہ نکو کہتا ہے تو میں کرتا ہوں، غصے میں آ گئے تو اللہ، تو کہا کہ خداوند قہار کے غضب سے ڈرے، اس کا غصہ بھی دیکھیں۔ اللہ کا غصہ کیا ہے؟ کتابوں میں تفسیروں میں ہے کل قیامت میں
نبیوں کو بھی چہرہ اٹھا کو دیکھنے کی اللہ کو ہمت نہیں ہوگی. سارے انبیاء سجدے میں گر جائیں گے خوف کے مارے, اللہ کے ڈر, کسی کو ہمت نہیں ہوگی. جیسے کوئی باپ کسی بیٹے پر, کوئی استاذ کی شاگرد پر, یا کوئی مطیع فرما بردار شاگرد پر, باپ بیٹے پر جب غصہ ہوتا ہے تو وہ لوگ چہرہ بھی نہیں اٹھاتے. تو انبیاء کل قیامت میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. صرف جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھاؤ. یہ جو سجدے میں گریں گے یہ کیوں گریں گے؟ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, وہ غضب میں گر جائیں. اللہ ایسے غضب میں بھی آتے ہیں. یہ 6 باتیں ہیں جو قرآن میں اس وقت آئی ہیں. کہا کہ اس موقع پر غیبت کرتے وقت, جاسوسی کرتے وقت, برا گمان کرتے وقت, کسی عیبوں کی کھود کھرچ کے وقت اللہ قہار بھی ہیں, اللہ غصے میں آتے ہیں. یہ بات دل میں آنا چاہیے. اس وقت بہت بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. یہ اس وقت کی باتیں نہیں ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اللہ کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناشائستہ حرکتوں کے قریب نہ جائیں. یہ غلطیاں ہیں بول کو معلوم ہوا, اب اس کے نزدیک بھی مت جاؤ, اس کے قریب نہ جاؤ. اگر پہلے کچھ غلطیاں وہ کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں تو اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں. میرے سے عمل ہوا ہے, غیبتیں ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب کیا کرنا؟ اب اس کے قریب مت جاؤ. یہ ہے اصل. اب تک کرے نا, ابھی کیا ہے لو ہو گیا نا بقیہ زندگی, اس کو نہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ حرکتیں ہمارے اندر ہیں تو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اب اس کے قریب نہ جاؤ. ابھی آئندہ کسی کی جاسوسی میں, کسی کی مذاق میں, کسی کی غیبت میں نہ جاؤ, اور اللہ کے سامنے سچے دل سے, صدق دل, سچے دل سے توبہ کریں. اور اس کے بعد علامہ صاحب مظاہری فرماتے ہیں یعنی جس کام کی تم کو ممانعت کر دی گئی ہے اس سے تم بچو. اب تک آپ نہیں معلوم تھا کرے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا تھا اڑائے, اب کسی کی غیبت نہیں کرنا تھا کرے, اب بچو. اس کے بعد ان اللہ تواب رحیم. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اب امید ہے, اب ہو گیا. اب دیکھو تب سے کیا کرنا, غیبت کرتے سٹمپو, گناہ کرتے سٹمپو, میرا اللہ قہار ہے, میرا اللہ غصے میں آئے گا, یہ ڈر ہونا. اب ہو گیا, اب کیا کرنا؟ اب اللہ سے معافی طلب, صدق دل سے توبہ. توبہ کے بعد اللہ سے دیکھو ایک جملہ لائے ہیں, کیا لائے ہیں؟ واتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو, ہوگی. اس کے بعد ان اللہ تواب رحیم. یہ بات بھی انہی بولتا ہے, بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کون بولتے ہیں ایسا؟ یہ دیکھو تمہیں غلطی کرے نا, اب سے جاؤ نہ کرو, اب چلے گئے نا, اب ہم کہے گے کہ عذاب اب معمولی عذاب نہیں کو وہ ڈرتے ہیں. ان اللہ تواب, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ بات بھی بولنے والے کون؟ علماء نہیں, علماء نہیں بول رہے ہیں, ہمارا خدا خود بول رہا ہے ان اللہ تواب, اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا, اللہ خود کہہ رہے ہیں. یہ ہے 70 ماؤں کی محبت. غلطی کر دیا, ماں مارتی ہے, کپڑے میلے کر کے آیا, ماں مارتی ہے, اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ بولو بھائی, کسی کو ماں ہے, کوئی کسی ماں کو دیکھے کپڑے میلے کر کے بچہ آیا تو کیا کرتی ہے؟ بولو بھائی کہ تو ہاں غصہ کرتی ہے, مارتی ہے, 1-2 لگاتی ہے, اس کے بعد پھینک دیتی ہے باہر. مارتی بھی ہے, اس کے بعد کہتی ہے, پھر دھلاتی بھی ہے, کپڑے پہناتی بھی ہے, اس کے بعد کہتی ہے کہ آئندہ مت کرو. کیا کہتی ہے؟ ویسے تو کرتی ہے ماں. ہاں, تو اللہ بھی کہہ رہے ان اللہ تواب, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ بات بھی اللہ بول رہے ہیں کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں, تم آئندہ اس کرنے جاؤ. سیم ماں کا کچھ, ایک تو ماں, وہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا, وہ کہہ رہے ان اللہ تواب, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایک بات ہے, ایک ماں کی محبت
70 माहों की मोहब्बत में फ़र्क क्या मालूम? क्या बोलो फ़र्क? क्या तो फ़र्क समझ में आ रहा है किसी को? मौसम ठंडा है, वुनुदगी आ रही है। अल्लाह तौबा को बड़ा कबूल करने वाला है। अम्मा मार को अपना गुस्सा निकालने को फिर नहलाती है। 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला मारा नहीं है भी हमको। क्या बोलो? अम्मा बाबा देखे नहीं, मार को दो, लगा को, अब से करने को बेटा, तू करे तो कैसा बोलो। हम भी बच्चों को कभी लगा भी देते हैं तो सिर्फ लगाकर मार को बोलते हैं, लेकिन मेरा मालिक 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला मारा नहीं। मारा तो अभी वो काम करे क्या, अभी वो रहता नहीं। कहा कि खुदा मारे बगैर कहता है 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला, एक माह की मोहब्बत, एक मार को वो मोहब्बत करती है, लेकिन ये हमारा खुदा जो 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला अभी मारा नहीं किसी को। गीबत करे तो जीभ को क्या भी नुकसान करे नहीं, आंखों से देखे तो किसी का मजाक जुबान से उड़ाए तो कहा कि सजा दिया नहीं। जावनों को कहा अगर तुम्हारा अफसोस हुआ है मैं तौबा कबूल करता हूं। ये खुद अल्लाह बोल रहा है, इन्ना अल्लाह तव्वाबुन, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, तुम्हारी तौबा जरूर कबूल करेगा। उसके बाद जो असल जुमला है जो दिल को छूने वाला है वो अल्लाह की मोहब्बत। वो कहता है तौबा करने वाले की बेगुनाह की तरह कर देता है। ये असल जुमला है। अल्लाह ताला जब बंदा तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, अल्लाह सजा दिए बगैर तौबा को कबूल करके कहता है कि जो बंदा तौबा कर लेता है मेरे नजदीक उन गुनाह करैच। अल्लाह अकबर। ये मेरे और आपका मालिक मोहब्बत हमसे जो कर रहा है वो सजा दिए बगैर ये कह रहा है तुम तौबा कर लो तो मेरे नजदीक असल तुम्हें करेच नहीं। ये है इन्ना अल्लाह तव्वाबुन। उसके बाद और एक जुमला अल्लाह बोल रहे हैं, तव्वाबुन बोल को गच्चुब है कि तो नहीं, आगे अल्लाह फरमाते हैं रहीमुन, अल्लाह ताला रहीम भी है। तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे गीबत की वजह से तुम्हारे ऊपर जो नुकसानात हुए, अल्लाह तुम बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। तुम ऐसा समझो नो को दुनिया में क्या मालूम, एक जने कने गुनाह क्या तो हमारी गलती हुई उनमें हम माफ कर लो, क्या कर लो, क्या बोलो। एक अच्छी बात तफसीर से एक बात मालूम है, एक आदमी से गुनाह हुआ हमारे, क्या तो भी गलती हुई, हमें उसे माफ कर लो कह, माफ कर लोगे तो माफ कर लो कह, माफ कर दालम कह, लेकिन आइंदा उसके जाना का तो जरा शर्म रहता नहीं कहते, रहता नहीं कि हमसे कुछ गलती हो गई उन माफ कर डाला, बोल डाला भाई मैं माफ कर हम लोग का, लेकिन आइंदा उसे मुंह दिखाते सब जरा शर्म रहता है। अरे मैं बहुत बड़ी गलती करे पापी ने, बहुत दिल वाले, बहुत माफ करे। तो अल्लाह कुरान में कह रहे रहीमुन, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, तुम्हारी तौबा भी कबूल करता है, तुम्हारे ऊपर रहम भी करता है। कौन कर सकता है ऐसा? अल्लाह अकबर। उसके बाद एक आयत है, आगे आयत। तो दोस्तों इसे एक अंदाजा हमें हुआ है कि इतने सालों से ये गुनाह में लगे हैं तो भी अल्लाह हमें कोई अजाब नहीं दिया, कई सालों से है सजा नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सजा नहीं देगा, ऐसा भी नहीं, कहर है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये हो ये आदतें हमसे छूट जाए, कोशिश करेंगे। आगे देखें, इसलिए कि आगे एक और मजमून, एक और आयत शुरू हो रही है, वो है या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह कह रहे ऐ लोगो इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से, एक मर्द एक औरत से, वजअलनाकुम, और हमने बनाया और हमने तकसीम किया, शुऊबन व कबाइला, खानदान और कबीले, लितारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है, अत्काकुम, जो तुम में ज्यादा मुत्तकी हो। इन्नल्लाह अलीमुन खबीरुन, बेशक अल्लाह ताला
جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت، یہ جو 6 آیتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو یہ اب سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا ہے کہ اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق بتائے گئے کہ اسلام کے حقوق کیا ہیں، انسان کے حقوق کیا ہے۔ دیکھو یہ غیبت، یہ مذاق کرنا، یہ سب چیزیں کیا چیزیں ہیں بتاؤ؟ یہ ہیں کہ اسلامی حقوق میں سے۔ ایک بات یاد آ گئی، یہ آیت اگر تفسیر شروع ہوگی تو وقت لگے گا، تو اس کے ضمن میں ایک بات اور سمجھے تفسیر کے۔ اللہ کو ایک بندہ ایک بندے سے مذاق کرتا ہے تو اللہ کو کیا ہوا؟ اب یہ دیکھو، ایک جنہیں مذاق کر لیتے، انہوں دونوں مذاق کر لیتے، اللہ کو کیا ہوا؟ ایک جنا ایک کہیوا نکالتا ہے تو اللہ کو کیا ہو؟ ایک جنا ایک کے اوپر برا گمان کرتا ہے تو اللہ کو کیا ہے؟ ایک جنا غیبت کر لیتا ہے، ایک جنا جاسوسی کر لیتا ہے، اللہ کو کیا ہو؟ دوستو بتاؤ، کیا تمہیں یہ 6 آیاتیں میں کہیں پڑھے کیا کسی گنہگار کا مذاق اڑا سکتے، کسی گنہگار کی غیبت کر سکتے، کسی گنہگار کی جاسوسی کر سکتے؟ ایک تو بھی سنیں، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو سنتا نہیں ہے، کہتا ہے نہیں اڑانا میرا مذاق، وہ میرا نافرمان بندہ، پرواہ نہیں، آپ مذاق مت اڑا۔ کیوں؟ تم مذاق کس کا اڑا رہے ہو؟ حقیقت میں خدا کا اڑا رہے، ان گڈا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ بولو جی، ایک جنا گڈا ہے، ایک جنا موٹا ہے، ایک جنا لمبا ہے، ایک جنا کالا ہے، ایک جنا گورا ہے، تو اس میں مذاق کس کا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں دیکھو، بنانے والے۔ تو ایسا ہے کہ تو غلطی تیری نہیں لے، تیرے بات بولنا۔ تو دوستو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ غیبت پسند نہیں کر رہا اللہ۔ ایک بندے کو تم بندے ہو کر کیسے تکلیف دیتے ہو؟ میرے ایک بندے کو آپ تکلیف مت دو، میرے ایک بندے کے گناہوں کو جس کو میں چھپایا وہ تمہیں باہر مت نکالو، وہ کام جاسوسی مت کرو، میں عیبوں کو چھپاتا لینا، وہ میرا معاملہ ہے۔ یہ ہے بندوں سے محبت خدا کی۔ تو اس لیے دوستو غیبت میں ہوتا یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اصل جو چیز ہوتی ہے یہ غیبت کرنا، یہ جو چیز حضرت فرماتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کو حقیر کب سمجھتا ہے؟ کسی کی غیبت کرتا ہے اپنے کو اچھا سمجھ کر، کسی کی معمولی آدمی نہیں بھائی کہتا ہے، تو یہ کہیں کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں غیبت اور طعن، کسی کے اوپر طعنہ دینا، تشنیع اور عیب جوئی، عیبوں کو ڈھونڈنا، کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے آدمی اپنے کو کبر میں ہوتا ہے، یعنی ایسا آدمی تکبر والا ہی، جس کے دل میں تکبر ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والے کی غیبت کئی کو کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کو غیبت کرتا ہے نا، ان کیا انداز سے کرتا تو کیا ہو جی وہ آدمی ویسا کرے ہونا، میں انہوں کو کیا کی سمجھتے رہنا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اچھا کسی کے گناہوں کو اچھال رہے تو آپ کے گناہ کیا ہے؟ تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ 6 باتوں سے ایک مضمون ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے ایک اور نیا مضمون ہے، تو اس لیے دوستو اب ہم ضرور کوشش کریں کہ اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو یہ 6 چیزیں یا تو ہم سے ختم ہونا نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے تو کم سے کم کرنے کی کوشش تو بھی کرنا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر خدا کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں، خدا کو سننے کے بعد بھی، تفسیر سننے کے بعد بھی زندگیوں سے عمل نہیں گیا، یہ عمل نہیں چھوٹا، تو پھر اللہ قہار بھی ہے، تواب بھی ہے، قہار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ذہن میں رہے۔ اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے۔